شادی کے 12 طویل سالوں کی کٹھن مسافت اور دعاؤں کے بعد خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا تھا، جس سے ہمارے ویران گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی تھی۔ بچہ پیدا ہوئے ابھی صرف چند دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات میں نے اتفاقاً کھڑکی سے باہر دیکھا تو میری ساس، جنہیں ہم نجمہ بیگم کہتے تھے، صحن میں لگے اس پرانے پیپل کے درخت کے نیچے کچھ گڑھا کھود کر دبا رہی تھی۔ میرے دل میں ایک دم سے وسوسہ پیدا ہوا اور اگلی صبح جب گھر کے سب لوگ گہری نیند میں تھے، میں نے ہمت کر کے اس جگہ کی مٹی ہٹائی۔ وہاں ایک قدیم لکڑی کا چھوٹا سا باکس دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ڈھکن اوپر اٹھایا، اس کے اندر موجود منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے اور میرا پورا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میری شادی کے 12 سال تڑپ، اذیت اور تانوں کی نظر ہو گئے تھے، جن کا ایک ایک پل میری روح کو زخمی کرتا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہر چڑھتا سورج ایک نئی ملامت اور ہر کالی رات آنسوؤں کا نذرانہ لے کر آتی تھی۔ میرے گھر کا دلان اور اس کی دیواریں میرے ان سسکیوں کی گواہ تھیں، جب میں تنہائی میں مالک کائنات سے گڑ گڑا کر بس ایک ہی التجا کرتی تھی کہ اے میرے مالک، میری گود ہری کر دے اور بس میرے آنگن کی یہ خاموشی ختم ہو جائے۔ میری ساس کی وہ خاموشی جو بظاہر پرسکون لگتی تھی، مجھے اندر ہی اندر گھائل کرتی جا رہی تھی۔ ان کی جھکی ہوئی نظروں میں مجھے ہمیشہ ایک ایسا چبھتا ہوا سوال محسوس ہوتا تھا جو بغیر کہے مجھ سے روز پوچھتا تھا کہ آخر اس گھر کا وارث کب آئے گا؟ میرے شوہر کے عزیزوں کی سرگوشیاں اور محلے کی عورتوں کے ہمدردی کے لبادے میں چھپی وہ زہریلی نظریں جو میرے دل پر کسی خنجر کی طرح لگتی تھیں۔ کوئی بھی خاندانی تقریبات میں جانا میرے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں ہوتا تھا۔ جب میں وہاں جاتی، ہر کوئی مجھے ایسے تکتا جیسے مجھ میں کوئی بہت بڑی کمی یا ناقابل معافی جرم ہو۔ میں نے کتنی ہی راتیں مصلے پر جاگ کر گزاری، سجدوں میں رو رو کر میری آنکھیں سوج جاتی تھیں اور دل کی ٹھیسیں آنسو بن کر بہتی تھیں۔ مجھے یاد ہے وہ برفیلی راتیں جب میں اکیلی چھت پر کھڑی تاروں کو دیکھتی رہتی تھی اور سوچتی تھی، کیا میرے مقدر میں کبھی ماں کہلانا نہیں لکھا؟ کیا کبھی میری گود ہری نہیں ہوگی؟ کیا میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے؟ کیا میرے نصیب پر بانجھ پن کی سیاہ مہر لگ چکی ہے؟ ہر بار جب کسی جاننے والے کے ہاں بچے کی ولادت کی خبر ملتی تو میرا دل خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانے دکھ سے بھر جاتا تھا۔ میں مبارکباد دینے تو جاتی، مگر واپسی پر میرا وجود اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا تھا۔ میری ساس جو ہمیشہ ایک فاصلہ رکھتی تھیں، ان کی خاموشی میرے لیے کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی تھی۔ وہ محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھتیں تو مجھے محسوس ہوتا جیسے وہ میری ہی محرومی کا ماتم کر رہی ہیں۔ میرے شوہر نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا، مگر ایک مرد کے دل کا کرب عورت بھی بھانپ لیتی ہے۔ ان کی مصنوعی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا درد مجھے کھوکھلا کر دیتا تھا۔ قدرت کا عظیم معجزہ ہوا اور پروردگار کی رحمت اپنے پورے جوبن پر آئی اور شاید میری دعاؤں میں اثر ہو گیا تو 12 سال کی اس طویل اور اذیت ناک مسافت کے بعد میرے آنگن میں خوشیوں کا سورج طلوع ہوا۔ میرے گھر میں چاند سا خوبصورت اور تندرست بیٹا پیدا ہوا۔ یہ محض ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ معاشرے کے طعنوں سے میری بقا، میری کھوئی ہوئی عزت اور میری زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی تھی۔ پورا گھر مسرت کے نشے میں جھوم رہا تھا اور مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ رشتہ داروں میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں اور گھر کا ہر فرد یہاں تک کہ میری ساس نجمہ بیگم کا چہرہ بھی خوشی سے تمتما رہا تھا۔ جب میرا معصوم بچہ میرے سینے سے لگ کر سو رہا تھا تو میں گھنٹوں سے تکتی رہتی تھی۔ اس کی گلابی رگت اور مدھم سانسیں مجھے کسی معجزے سے کم نہیں لگتی تھیں، لیکن میری خوشی کا یہ دورانیہ
بہت مختصر ثابت ہوا، کیونکہ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میرے دل کے کسی گہرے کونے میں ایک شدید سا خوف سر اٹھانے لگا تھا کہ کہیں کہیں میرے بچے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، کہیں سے کچھ ہو نہ جائے۔ اور پھر آخر کار وہ پراسرار رات آ گئی جس نے میرے تمام خدشات کو ایک خوفناک شکل دے دی تھی۔ سردیوں کی وہ ایک انتہائی یخ بستہ اور خاموش رات تھی جب پورا محلہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کے ٹکڑے چاند کو چھپا رہے تھے، جس کی وجہ سے صحن میں کبھی ہلکی روشنی پھیلتی اور کبھی چاند گہرا اندھیرا چھا جاتا۔ رات کے پچھلے پہر میرے بچے نے نیند میں بے چین ہو کر رونے کی آواز نکالی تو میری آنکھ فوراً سے کھل گئی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا تاکہ وہ دوبارہ سو جائے۔ کمرے میں گھوپ اندھیرا تھا اور کھڑکی کے شیشے سے باہر کا دھندلا دھندلا منظر نظر آ رہا تھا۔ بچے کو سلاتے ہوئے میری نظر اچانک باہر کے صحن کی طرف گئی، جہاں وہ پرانا اور گھنا پیپل کا درخت تنہا کھڑا تھا۔ اس کی لمبی شاخیں تیز ہوا سے عجیب و غریب سائے بنا رہی تھیں، جو دیواروں پر ناچتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ محلے کی پرانی عورتوں درخت کے بارے میں کہتی تھیں کہ اس پر آسیب کا سایہ ہے، جس نے میرے دل میں پہلے ہی ایک خوف سا بٹھا رکھا تھا۔ اچانک میری نظر ایک انسانی سائے پر پڑی، اور جو درخت کے تنے کے پاس انتہائی مشکوک انداز میں حرکت کر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں غور سے اس منظر کو دیکھنے لگی۔ میں نے بچے کو بستر پر لٹا دیا اور دبے قدموں کھڑکی کے پاس جا کر جھانکا۔ چاند بادلوں سے نکلا تو صحن میں روشنی پھیل گئی، اور جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا، بلکہ میری ساس نجمہ بیگم تھی، جو اس شدید سردی میں اکیلی اور رات کے اس وقت اس پرانے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کدالی تھی، جس میں وہ مسلسل اور تیزی سے زمین کھود رہی تھیں۔ ان کا چہرہ میری طرف نہیں تھا، لیکن ان کی تیزی سے چلتی ہوئی حرکات سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی کوئی خفیہ اور اہم کام کر رہی ہیں، جسے وہ دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتی ہیں۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ سن ہو گیا کہ اتنی رات گئے اس طرح چھپ کر گڑھا کھودنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ ان کے جسم پر ایک سادی سیاہ چادر لپٹی ہوئی تھی، جو رات کی تاریکی میں انہیں مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ میرا دل کسی وحشی پرندے کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا، اور میں نے اپنی ساس کو اس گڑھے میں وہ پرانا لکڑی کا صندوق رکھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے نہایت رازداری سے اسے مٹی تلے دبایا تھا اور اوپر سے زمین برابر کرنے لگی۔ ان کے ہونٹ مسلسل حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی خفیہ کلام یا کوئی خفیہ منتر پڑھ رہی ہوں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میرے ذہن میں وسوسوں کا طوفان امڑ آیا۔ ذہن میں سو سو خیال آنے لگے۔ کیا وہ واقعی اس بچے کی پیدائش سے خوش نہیں تھیں؟ کیا وہ اس کے ساتھ کچھ کرنا چاہتی تھیں؟ کیا وہ پچھلے 10 سالوں کا بدلہ لینے کے لیے میرے معصوم بچے پر کوئی جادو کر رہی تھیں؟ میں نے فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس مٹی کو کھود کر اس صندوقچے کو ضرور نکالوں گی، اور میں دیکھوں گی کہ آخر اس میں ایسا کیا چھپا ہے جو رات گئے تک میری سانس ادھر دبا رہی ہیں۔ جوں جوں سحر کا وقت قریب آ رہا تھا، میرا تجسس اور خوف ایک خطرناک حد تک بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی فجر کی اذان گونجی، مجھے اپنے دل میں ایک عجیب سی ہمت محسوس ہوئی۔ میں ماں تھی۔ میں نے وضو کیا، دعا مانگی، اور پھر دبے قدموں صحن کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے ہی میں صحن کی طرف گئی، سردیوں کی وہ یخ بستہ صبح اور گہری دھند نے پورے صحن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں پیپل کے اس پرانے درخت کے قریب پہنچی، جہاں مٹی اب بھی گیلی اور نرم تھی۔ میں نے کسی دیوانے کی طرح
اپنے ناخنوں اور انگلیوں سے اس مٹی کو ہٹانے لگی تھی۔ مٹی کی ٹھنڈک میرے پوروں میں اتر رہی تھی، لیکن میرے اندر آگ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ اچانک میری انگلیاں ایک سخت اور ٹھنڈی لکڑی سے ٹکرائیں۔ میرا سانس حلق میں اٹک گیا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ بھی ہو رہی تھی۔ پھر میں نے پوری طاقت لگا کر اس صندوقچے کو باہر نکالا۔ وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا اور کافی بھاری تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا ڈھکن اوپر اٹھایا اور ایک کرخت آواز پیدا ہوئی جس نے صبح کے سناٹے کو چیر کر رکھ دیا۔ مجھے لگا کہ اس کے اندر سے کوئی انسانی کھوپڑی یا کوئی جادو کا پتلا نکلے گا، لیکن جو کچھ میری نظروں کے سامنے تھا اس نے میرے تمام وہموں کو پاش پاش کر دیا۔ اس میں کوئی جادو ٹونا نہیں تھا، بلکہ نہایت نفاست سے تہہ کیے ہوئے بچوں کے چھوٹے چھوٹے اونی کپڑے اور جوتے تھے جو شاید برسوں پہلے خریدے گئے تھے۔ ان کے نیچے درجنوں ہسپتال کی رسیدیں تھیں جن پر میرا نام درج تھا، اور ڈھیروں کاغذات کے ٹکڑے جن پر میری ساس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دعائیں تھیں۔ یا اللہ، میری بہو کی گود ہری کر دے۔ میں وہیں مٹی پر بیٹھ گئی اور میرا پورا وجود پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگا۔ جسے میں کالا جادو سمجھ رہی تھی، وہ تو میری ساس کی وہ خاموش عبادتیں تھیں یا منتیں مرادیں تھیں جو وہ برسوں سے میرے لیے کر رہی تھیں۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں اکثر ہم بدگمانی اور غلط فہمی کا شکار ہو کر اپنے ہی پیاروں کے بارے میں غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ انسان کو اکثر وہ سچائی نظر نہیں آتی جو پسِ پردہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم محض ظاہری حالات دیکھ کر جذباتی فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، شک اور بدگمانی کی بنیادوں پر کھڑی دیواریں مضبوط سے مضبوط رشتوں میں بھی دراڑیں ڈال دیتی ہیں۔ حقیقت ہمیشہ وہ نہیں ہوتی جو آنکھوں کو نظر آتی ہے، بلکہ کبھی بھی کسی کی خاموشی کے پیچھے ہمارے لیے بہت بڑی قربانی اور دعا بھی چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے تحقیق اور اعتبار کو اہمیت دیں تاکہ آپ کے خوبصورت رشتے غلط فہمیوں کی بھینٹ نہ چڑھ سکیں۔ سٹوری اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ نے لائک کرنا ہے، ایک پیارا سا کامنٹ کرنا ہے۔ چینل پر نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کیے بغیر آپ نے نہیں جانا۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔